ضروری ہے کہ ہاں اگر ولی ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں سے کسی کی ایک اجازت کافی ہے، یعنی کہ ولی ایک سے زیادہ ہیں، باپ بھی ہے، اس کا تایا بھی ہے، اس کا دادا بھی ہے، سارے ولی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اجازت دے دیتا ہے، کوئی کسی ایک کی اجازت بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے۔ اگر دیکھیے 536 میں کہہ رہے ہیں کہ نابالغ بچہ اور دیوانہ میت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو اس طرح غیر حاضر ہو کہ خود یا کسی شخص کو مامور کر کے میت سے متعلق امور کو انجام نہ دے سکتا ہو تو وہ بھی ولی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے خیرن۔ 537 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں میت کا ولی ہوں یا میت کے ولی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میت کے غسل، کفن اور دفن کا انجام دوں یا کہے کہ میت کے دفن سے متعلق کاموں میں میت کا وسیع ہوں، یعنی کہ میت کے جو دفن کے صرف کام ہے وہ صرف میں انجام دوں گا، اور اس کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے یا میت اس کے تصرف میں ہو یا دو عادل شخص گواہی دے تو اس کا قول قبول کر لینا چاہیے اور وہ جو انجام دے رہا ہے پھر اس کو دینا چاہیے۔ 538 میں کہہ رہے ہیں اگر مرنے والا اپنے غسل، کفن اور دفن اور نماز کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو مقرر کرتا ہے، یعنی جو مرنے والا تھا وہ کر کے مقرر گیا ہے، تو ان امور کی ولایت اسی شخص کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کو میت نے وصیت کی ہو وہ خود ان کاموں کو انجام دے انجام دینے پر ذمہ دار بنے اور اس وصیت کو قبول کرے، لیکن اگر قبول کر لے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل بھی کرے۔